بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد ذیشان حیدر۔ رحمتوں کا سفر کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، وطن عزیز پاکستان کی عظیم علمی و ادبی شخصیت، جنہیں آپ مختلف ٹی وی چینلز پر سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا اور ہماری محفل کو چار چاند لگائے۔ اور ان کے ساتھ ناظرین کرام موجود ہیں معروف آواز عمیر علی مہروی۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مفتی صاحب، ہم آج کی اس نشست میں رمضان المبارک کے فیوض و برکات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس دفعہ رمضان المبارک آیا ہے وہ کوئی ایک عمومی حیثیت سے نہیں، بہت خاص حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ پوری دنیا ایک بہت ہی موذی وبا سے گزر رہی ہے، کرونا کے ایک موذی مرض سے گزر رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ رمضان کیسا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ذیشان حیدر صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں اس عظیم کام پہ ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین کا مہمان رمضان المبارک ہمارے پاس تشریف لایا ہے۔ یہ وہ برکت والا، رحمت والا، کرم والا مہینہ ہے۔ جو بھی اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے، کرم اور فضل لپیٹنا چاہتا ہے، سمیٹنا چاہتا ہے، جتنا کوشش کرے گا، جتنی سعی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ آپ نے سوال کیا اس حالات میں، جن حالات میں ابھی رمضان شریف ہمارے پاس آیا ہے، تو کیا حالت عافیت میں ہو یا حالت وبا میں ہو تو کیا رمضان شریف کا آنا مختلف ہے؟ تو رمضان شریف حالت وبا میں آئے یا حالت عافیت میں آئے، رمضان اپنے اندر وہی کرم نوازیاں، وہی رحمتیں، وہی کرم نوازیاں لے کے آیا ہے۔ دونوں حالات میں باعث برکت جی، رمضان کے فیوض و برکات، کرم نوازیاں ایسی ہی ہیں۔ اب بھی رب العالمین کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ بے شک۔ یہ ہم تک ہے کہ ہم کس طرح ان کو سمیٹتے ہیں، کس طرح آگے بڑھ کے ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ رب العالمین کی کرم نوازیاں، رب العالمین کا فضل ابھی بھی ہمیں آواز دے رہا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا۔ اب بھی اگر میری بارگاہ میں نہیں آیا، میری بارگاہ سے آپ توبہ نہیں کر سکے، تو اب بھی ٹائم ہے۔ اب دیکھیں اتنے روزے گزر چکے ہیں، لیکن اگر پھر بھی جو بندے، جو مسلمان، جو ہمارے بھائی نہیں آ سکے رب کی دہلیز پہ، تو اب بھی رب العالمین کا بلاوا آ رہا ہے، میرے بندے آ تو صحیح میری بارگاہ میں۔ بے شک۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس رب کی عطا میں کمی کوئی نہیں۔ جس ٹائم، جس گھڑی کائنات کے جس گوشے میں بیٹھ کر بندہ مومن رب العالمین کو پکارتا ہے، رب العالمین کی ذات تو وہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ایک مرتبہ یا رب کہتے ہیں، وہاں سے 70 مرتبہ آواز آتی ہے یا عبدی، میرے بندے بول تو صحیح، چاہتا کیا ہے؟ تو رب العالمین کی کرم نوازیاں، رب العالمین کا فضل ابھی بھی ہم پہ برس رہا ہے۔ اب میں جناب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک قول آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دو برتن بیر پڑے ہوں، اب ایک گندا برتن ہے اور ایک صاف برتن ہے، لیکن جب بارش کا نزول ہوتا ہے ذیشان صاحب، تو دونوں کے اندر وہ بارش کا پانی جاتا ہے۔ جو برتن گندا تھا اس کے اندر بھی پانی بارش کا چلا گیا، جو برتن صاف تھا اس کے اندر بھی چلا گیا۔
تو رب العالمین کی کرم نوازیاں برس رہی ہیں، سب پر برابر ہیں، سب پہ برابر ہیں، چاہے وہ دل صاف ہو یا نہیں. لیکن جتنا ہم رب العالمین کی بارگاہ میں جھکیں گے، رب سے معافی مانگیں گے، رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کریں گے، تو رب العالمین اتنی کرم نوازیاں فرمائے گا. کیونکہ رب العالمین اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. تو جب رب اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو رب یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں چلے جائیں، بلکہ مجھے ایک محدثین کرام کا قول یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر رب العالمین نے اس امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا کبھی بھی رمضان کا تحفہ نہ دیتا. تو رب العالمین نے جو رمضان کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. بلکہ میں تو آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ رمضان المبارک جس کیفیت میں آیا ہے، پہلے تو ہر بندہ کسی نہ کسی مصروفیت، کسی کی آفس کی مصروفیت ہے، کسی کی کاروبار کی مصروفیت ہے، کوئی کسی نہ کسی مصروفیت میں صبح سے لے کر شام تک. لیکن اس دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کا، اگر اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف و کرم ہے کہ انسان تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر گھر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خوشنود اور کرم سے مزید اور زیادہ دوبالا لطف حاصل کر سکتا ہے. ذیشان صاحب یہ دیکھیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش، امتحان، رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے. جو بندہ جتنے رب کے قریب ہوتا ہے، جتنا رب العالمین نے قرب حاصل کر لیتا ہے، رب العالمین اتنا ہی آزماتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے کہ بندے کو میرا رب آزماتا ہے. کیسے آزماتا ہے؟ کبھی خوف دے کر آزماتا ہے، کبھی بھوک دے کر آزماتا ہے، کبھی مالوں میں کمی دے کر آزماتا ہے. لیکن مالک جب تو آزماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتا ہے جو میں جس کو آزماؤں اس بات پہ اگر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے پھر خوشخبری ہے. مالک کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اگر ساری تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد، اگر ساری تکلیفوں کے بعد بھی وہ صابر رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو مالک فرماتا ہے بشیر الصابرین، میں رب اس کو خوشخبری عطا فرماتا ہوں. اب دیکھیں آپ ذیشان صاحب قرآن مقدس کا مطالعہ فرمائیں. پورے قرآن کے اندر رب العالمین نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. میرے رب نے یہ نہیں فرمایا میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں. رب نے یہ نہیں فرمایا میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں. لیکن رب العالمین نے ایک مرتبہ یہ فرمایا ہے یہ ایک چیز کے بارے میں کہ میں ان کے ساتھ ہوں. مالک کن کے ساتھ فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں رب ہو کر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. انسان جب صبر کرتا ہے تکلیفیں مصیبتیں آ جاتی ہیں. اب دیکھیں آج عالم اسلام بالخصوص ملک پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، اگر دو چیزیں ہیں، یا تو پھر یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، یا پھر رب کا عذاب ہے. دو چیزیں ہیں. جب ہم سوچتے ہیں کہ کیا رب العالمین کا یہ ہمارے اوپر یہ عذاب آیا ہے یا آزمائش یا امتحان ہے، میں یہ چیز واضح کر دیتا ہوں. دو چیزیں ہوتی ہیں. محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی آزمائش کے بعد وہ رب کی بارگاہ میں آ جائے، یعنی ایسی آزمائش جھک جائے، پھر یوں سمجھے کہ وہ آزمائش تھی، امتحان تھا، وہ کامیاب ہو گیا، باعث برکت ہے. اگر وہ آزمائش میں اللہ رب العالمین ان کو سجدوں کی توفیق چھین لے، پھر سمجھے کہ وہ آزمائش نہیں تھی، وہ عذاب تھا. اس لیے رب العالمین سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور گناہوں کے توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ مالک ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیری بارگاہ میں آ کے جھک گئے ہیں. اور جب انسان آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن رب العالمین کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، جو غریب ہیں وہ اس بات پہ صبر کریں. جو آقا کونین نے فرمایا کہ جو رب العالمین کی تھوڑی عطا پہ راضی ہو جاتا ہے، کل قیامت والے دن رب العالمین اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. اگر رب نے تھوڑا دیا ہے تو اس پہ صبر کرے. اگر رب نے عطا فرمایا تو رب العالمین کو یہ بھی حکم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر میں تمہیں دوں، دینے کے بعد، یعنی تم اگر کچھ کھاتے ہو، کھانے پینے کے بعد، رزق کھانے کے بعد اگر شکر کرتے ہو تو رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. رب فرما رہا ہے کہ میں رب ہو کہ تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم شکر کرتے جاؤ میں تمہیں اور زیادہ دیتا جاؤں گا. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہوئے ایک کہوں گا کہ بھائی عبادات رمضان ویسے تو پورا سال انسان سجدے میں پڑا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، یہ مقدس ساعتیں، اگر روزے کو دیکھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کو دیکھ لیں، تراویح کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے موقع انسان کو دیے ہیں کہ بھائی آ جا،
آ جا میری طرف آ جا، لوٹا لوٹا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عبادات ہمیں یہ رمضان المبارک کیا میسیج دیتا ہے عبادات کے حوالے سے؟ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان شریف مقدس مہینہ، مبارک مہینہ وہ ہے کہ اگر عام انسان اس میں نفل بھی پڑھتا ہے، رب العالمین نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ایسا ہے. ہی. اور اگر ایک فرض پڑھا جائے تو رب العالمین ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا اللہ فرماتا ہے. اللہ. کیونکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جہاں رب العالمین کا فضل بڑھ جاتا ہے، رب العالمین کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں. اب دیکھیں ہم ایک لفظ پڑھیں، رب کا وعدہ ہے ایک لفظ پڑھیں میں 10 نیکی عطا فرماتا ہوں. لیکن جب اس مہینے کے اندر آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں لیکن 10 نہیں ملتی، 700 نیکیاں مل جاتی ہیں آپ کو. کیونکہ اس مقدس مہینہ، مبارک مہینہ ہے، رب العالمین 70 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے. تو جب ہم جتنی نیکیاں کریں گے، جتنی رب العالمین کی بارگاہ میں جھکیں گے، گناہوں کی توبہ استغفار کریں گے، گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے رب کی دہلیز پہ آ جائیں گے، رب العالمین سے کہیں گے مالک ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، میرے مالک تیرے علاوہ تو ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے، تو ہی تو سننے والا، تو ہی تو عطا فرمانے والا ہے. مالک ہم تیری دہلیز پہ آ گئے ہیں گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے. تو رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری بارگاہ میں آ کے جھک گیا ہے میں نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما سبحان دیا. اللہ سبحان اللہ. میرے خیال میں اسی دوران ہم نعت شریف کو بھی شامل کرتے ہیں. عمیر بھائی آج آپ کون سا کلام ہمیں سنانے جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. اور اس ٹرانسمیشن کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. میں کلام پیش کرتا ہوں حضرت علامہ پیر سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. بہت خوبصورت کلام ہے، میں پیش کرتا ہوں. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اور حضرت صاحب شعر دیکھیے گا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا. اور شعر دیکھیے گا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب
حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا۔ اور مقطع، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، پیغام مدینے سے، کہ سرکار بلاتے ہیں اور تم نعت سنا جانا، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب عمیر بھائی، آپ نے تو ایک سما باندھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سوز و گداز میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھ کو ہوسٹ محترمہ سونیا موجود ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، رحمتوں کا سفر جاری و ساری ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، جیسا کہ آپ رحمتوں کا سفر کی یہ لائیو نشریات دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد طارق صدیقی صاحب اور نعت خواں فائزہ ممتاز صاحبہ۔ مفتی صاحب، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اگر کہیں بھی تھوڑا سا ہجوم ہو، 10 بندے کھڑے ہوں، تو ہم صبر کا پیمانہ بالکل لبریز کر دیتے ہیں، صبر کا یعنی کہ صبر کی حدود و قیود کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ جیسا کہ ہم نے ابتدائی گفتگو میں رمضان المبارک کو ایک صبر کا مہینہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ صبر اور اللہ تعالیٰ کی بھی جو ایک شرط ہے انعامات اور نوازشات میں جو شرط ہے وہ ایک صبر کی شرط ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم معاشرے میں یا جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے یا کوئی ایسا ایشو بن جاتا ہے تو ہم صبر کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان صاحب دیکھیں رب العالمین نے جس طرح صبر کرنے والوں کے لیے اعزازات بہت زیادہ عطا فرمائے ہیں، ان کے لیے خوشخبری کا اعلان فرمایا ہے، ان کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ میں رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بے شک. تو رب العالمین ہمیں رمضان کے مہینے میں صبر کا ایک پریکٹیکل ہمیں بتا رہا ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں صبح سے لے کر شام تک ہر چیز کھانے پینے کے ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. صبح سے لے کر شام تک ہم صبر کرتے ہیں. تو رب العالمین ہم سے پریکٹیکل یہ چیز کروانا چاہ رہا ہے کہ آپ صبر کے لیے پریکٹیکل کریں. حلال کیسے؟ چیزوں کو بھی ایون ہم یعنی جی. کہ کھا نہیں سکتے. اب دیکھیں حرام چیزیں تو حرام لئی، جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، لیکن ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ صبر کر رہے ہیں کیونکہ رب العالمین کا حکم آ گیا ہے. اور جب انسان بے صبری کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر انسان معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے. اب دیکھیں جب ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کسی جو پیدل چل رہا ہوتا ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ہاتھ بھی لگ جائے کسی چیز کو، یا ہمیں کسی چیز کا ہاتھ لگ جائے، یا کسی کو ہمارا ہاتھ لگ جائے، مطلب اس طرح ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. جو تھوڑا سا گاڑی کی ٹکر کسی کو لگ گئی، آرام سے بھی لگ گئی، لیکن پھر بھی وہ انسان جھگڑ پڑتے ہیں. کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، بازار میں جائیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں 10 سیکنڈ کے لیے ہمیں رستہ نہ ملے تو ہم ہارن پہ ہارن دینا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ہم لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ میں رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بے صبری والوں کے ساتھ نہیں ہوں. تو جب انسان صبر کرتا ہے تو انعام بھی اسے ملتا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے آ رہی ہے. آقا کونین نے فرمایا کہ 3 چیزیں رب العالمین سے مانگ کریں. حدیث شریف ہے، میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں ناظرین کے لیے بھی. سرکار نے فرمایا 3 چیزیں رب العالمین سے مانگ کریں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز فرمایا لسانا ذاکرا. رب العالمین سے جو چیز مانگنی ہے، پہلی چیز ذکر کرنے والی زبان رب سے مانگے. سبحان اللہ. دوسری چیز آقا کونین نے فرمایا جو رب العالمین سے مانگنی ہے وہ شکر کرنے والا دل رب العالمین سے مانگ کریں. یہ دوسری چیز. تیسری چیز آقا کونین نے فرمایا رب العالمین سے صبر کرنے والا بدن رب سے مانگا کریں. اب یہ 3 چیزیں اہم ہیں کہ جب انسان کو کچھ مل جائے تو پھر رب کا شکر ادا کرے. اگر نہیں ملا، کم ملا ہے، غریب ہے، تو صبر کرے. جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اور دیتا ہے. جب رب کچھ دے دے پھر شکر ادا کرے، پھر بھی رب اور دیتا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، ایک صبر، ایک شکر. اگر کم ملا تو صبر کرے، زیادہ مل گیا تو رب شکر ادا کرے، رب العالمین اور عطا فرما دیتا ہے. اچھا، ایک اور چیز اسی کے ساتھ منسلک ہے کہ اطمینان قلب. جی جی. اطمینان قلب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب آج کا دور بڑا نفس نفسی کا دور ہے. ہر بندہ دوسرے کو کراس کرنے کے چکر میں ہے. ہر بندہ دوسرے سے برتری کی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے. تو یہ جو اب عالم جا رہا ہے، جو اب کیفیت جا رہی ہے، اس میں ہم جو قلبی سکون، قلبی اطمینان کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں رب العالمین نے جو فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اہل ایمان کے جو دل کا سکون ہے وہ رب العالمین کے ذکر کے اندر ہی ہے. بے شک. اب انسان چاہتا ہے کہ میں شاید یہ کام کروں گا مجھے سکون مل جائے گا، وہ کام کروں گا سکون مل جائے گا، لیکن رب العالمین نے جو چیز ہمارے لیے جو میسیج دیا ہے، جو پیغام دیا، وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو ہمارا دل خوش ہو جائے اور دل کا اطمینان چاہتے ہو، قلب کا سکون چاہتے ہو، تو پھر رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آقا کونین نے بھی یہ فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا دل خوش ہو جائے اور دل مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے، سکون قلب نصیب ہو جائے، تو پھر رب العالمین کا ذکر کرنا شروع کر دیا کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم طرح طرح کی آزمائشیں، امتحانات ان کو فیس کرنے کے بعد بھی ہمیں سکون نہیں آتا. ہم چاہتے ہیں کسی طرح ہم سکون مل جائے، لیکن اس کے لیے میں آقا کونین کی حدیث بعد میں رکھتا ہوں، پہلے آپ کے قرآن کی آیت رکھتا ہوں آپ کے سامنے. جب رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی سکون کے لیے جو رب العالمین نے ہمیں چیز اور جو میسج رب العالمین نے دیا ہے کہ اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو کہ ہمارا دل خوش ہو جائے، اگر سکون قلب چاہتے ہو تو پھر آقا کونین کی سیرت کو اپنا لو. جب سیرت کو اپناؤ گے رب العالمین تمہیں وہ سکون عطا فرمائے گا جو باقی کسی چیز کے اندر نہیں ہے. جب آقا کونین کی حدیث، آقا کونین کے فرمان کے مطابق ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ سکون قلب نصیب ہو جائے تو پھر سرکار کی سیرت کو اپنا لیں. ہمارے سامنے ہر چیز آقا کونین کے موجود ہے. ہم سرکار کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں، چلنے کا، پھرنے کا، گفتگو کا، غلام سے گفتگو کیسے کرنی ہے، چھوٹے سے گفتگو کیسے کرنی ہے، بڑے سے گفتگو کیسے کرنی ہے، حتیٰ کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہماری پوری زندگی کا ایک پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ آقا کونین کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ اعزاز مل جائے رب العالمین نے جو انسان کو عطا فرمایا ہے. اب دیکھیں انسان تو وہ تھا
جب اپنے جسم میں بیٹھی مکھی اڑانے کے قابل نہیں تھا. رب العالمین نے فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا, کہ انسان پہ وہ وقت آیا جب اپنے چہرے پہ بیٹھی مکھی اڑانے کے قابل نہیں تھا, مگر وہی انسان جب رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا تو رب العالمین فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. رب العالمین 4 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب العالمین نے اتنی خوبصورت صورت کے اندر پیدا فرمایا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون قلب نصیب ہو جائے تو پھر وہ ایک ہی چیز ہے, ہم سرکار کی سیرت کو پڑھنے کے بعد عمل کرنا شروع کر دیں, اللہ رب العالمین وہ عزت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. ناظرین کرام, جیسا کہ اس نشست میں ہم صبر کے موضوع پر کافی فوکس کیے ہوئے ہیں, میرے ذہن میں ایک بڑا دلچسپ یعنی کہ سوال بھی ہے اور یہ ہمارا لمحہ فکریہ بھی ہے. اگر ہم گھر سے محلے سے شہر سے لے کر ہم کسی لیول تک چلے جائیں, حتیٰ کہ یہاں تک ایوان بالا ایوان اقتدار تک چلے جائیں, لیکن صبر ہمیں کہیں نہیں ملتا, کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, ہمارے جو راہبر ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے, وہ بھی یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کا پیمانہ لبریز کر دیتے ہیں. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ پھر عام آدمی کا عام عوام کا کیا بنے گا جب ہمارے علماء, ہمارے جو منتخب لیڈران ہیں جو ایوان اقتدار میں جاتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر پارلیمنٹ کی کارروائی, ایوان صدر میں کچھ تقاریب ایسی ہوتی ہیں جس میں اتنا مچھلی بنڈی بنی ہوتی ہے, اور پھر وہ پاکستانی عوام کو اور عالم دنیا کو کیا میسیج آتا ہے اس پہ؟ ذیشان صاحب دیکھیں, میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ سب برائیوں کی جڑ جو ہے وہ بے صبری ہے. اگر آپ گھر کے اندر بھی ہوں, گھر کی دہلیز سے لے کر ارباب اقتدار تک, آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی انسان بے صبری کا دامن پکڑ لیتا ہے, صبر کا دامن نہیں پکڑتا, تو معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھیں ہم گھر میں موجود ہیں, میاں بیوی ہوتے ہیں, بیوی سے کوئی بات ہو گئی اور وہ میاں نے برداشت نہ کی, میاں سے کچھ بات ہو گئی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر یعنی بے صبری ہو جاتی ہے. عدم برداشت ہے, بے صبری ہے. عدم برداشت بھی یہ ہے کہ بے صبری, انسان صبر نہیں کرتا کہ یار چلیں جب یہ بات کی ہے, شاید وہ خاوند باہر سے آیا, کسی اور مسئلے میں الجھا ہوا تھا, کوئی بات ایسی کر دی, اور آگے بیوی صبر نہیں کرتی. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا, گھر کی دہلیز سے لے کر اب جہاں تک مرضی چلے جائیں, جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہیں, ان کی پہلی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بے صبری کا دامن پکڑ لیتے ہیں, صبر کا دامن نہیں پکڑتے. جب تک ہم صبر کا دامن نہیں تھامیں گے, رب العالمین وہ عزت ہمیں عطا نہیں فرمائے گا. جب انسان صبر کرتا ہے, رب العالمین اس کو بہت کچھ دیتا ہے, لیکن انسان صبر تو کرے نا. یہ رب العالمین کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں جو رب العالمین اپنے بندوں پہ انعامات فرماتا ہے اور اپنے بندوں پہ کرم نوازیاں فرماتا ہے. جب کرم نوازی ہو جائے تو پھر آپ کو شکر ادا کرتے رہیں. میں یہ میسج دینا چاہوں گا ناظرین کو, اگر رب نے دیا ہے تو وہ شکر ادا کریں, اگر رب نے کم دیا پھر بھی صبر کریں, اور مالک سے عرض کریں مالک تیرے خزانے میں کمی تو کوئی نہیں, اور عطا فرما دے, رب العالمین ہمیں اور عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اب ہم نعت سنتے ہیں فائزہ ممتاز سے. کبھی ایسے حاضری ہو, کبھی ایسے حاضری ہو, در مصطفیٰ پہ میری, کبھی ایسے حاضری ہو, میرے سامنے ہو روزہ, میرے سامنے ہو روزہ, مجھے موت آ رہی ہو, کبھی ایسے حاضری ہو. میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا
हाज़री हो। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही भी खूबसूरत कलाम मोहतरमा फ़ाइज़ा मुमताज़ साहिबा पेश कर रही थी। नाज़रीन किराम, जैसा कि हमारे प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात हुए चाहते हैं, मैं मुफ्ती साहब से आखिर में एक मैसेज लूँगा, वो कोरोना वायरस के हवाले से भी और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी, कि मुफ्ती साहब हमारे नाज़रीन को एक मैसेज दीजिए जो उनके लिए सूदमंद भी हो और एक उनके लिए तरबियत भी हो। जितनी मुश्किल हालात से मुल्क पाकिस्तान गुज़र रहा है, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए जिएं। अपने लिए तो सारे जी लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ज़िंदगी का मकसद औरों के काम औरों आना। के काम आना। अब जो साहब इस्तात हैं वो अपना रिस्क निकालें ऐसा और ही जो है। मुस्तहक हैं उन तक पहुँचाएँ। पहुंचाएं। ठीक है। और मैं यहाँ एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, जो कोई जिसको देना चाहता है तो इस अंदाज से दे कि एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता ना हो। बेशक। और आप इसमें दें- मैं एक बात का ज़रूर इजाफ़ा करना चाहूँगा कि हमारी अवाम सफ़ेद पोश तबके का ख़ुसूसी तौर पे ख्याल रखे, जो किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकते। जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज़ कर रहा था, जब भी हमने किसी को देना है तो रात के अंधेरे में जाकर दे के आ जाएं और इस अंदाज में दें कि जिसको दिया है उसको पता ना हो कि कौन दे के गया है, और जो वाह, देने आया बहुत खूब। उसको नहीं पता, जिसने लिया उसको नहीं पता। जब ऐसे आप दे के आ जाएंगे फिर रब्बुल आलमीन भी हमसे राज़ी हो जाएगा। बेशक। जब आप एक चीज़ देने के लिए आप पिक्स बनवा लेंगे, वीडियोस बना के आप अपलोड कर देंगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर हमारे यहाँ तो चले वाह वाह हो जाएगी, लेकिन आखिरत में अजर कोई नहीं होगा। अगर आखिरत में अजर लेना चाहते हैं तो फिर ऐसे दें कि एक हाथ से दे रहे हैं दूसरे हाथ को पता नहीं है। मैं एक हदीस ऐड करके यहाँ गुफ्तगू में ऐड कर रहा हूँ। आका कौनैन ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, एक हाफिज़ कुरान रब्बुल आलमीन की बारगाह में लाया जाएगा और रब्बुल आलमीन फरमाएगा इसको जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाए। अल्लाह। जब ये पूछा जाएगा कि मालिक ये तो हाफिज़ कुरान था, कारी कुरान था, कुरान पढ़ने वाला था, मगर ये ऐसा फैसला क्यों किया गया कि इसको जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाए? तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये कुरान पढ़ता था मगर इसका मकसद ये था कि लोग मुझे कारी कुरान कहें, मेरी लोग वाह वाह करें, वाह वाह करें। तो इसकी दुनिया के अंदर वाह वाह हो गई थी, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। दूसरा बंदा वो आएगा जो शहीद होगा, रब्बुल आलमीन फरमाएगा इसको जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाए। तो पूछा जाएगा कि मालिक ये तो इसने अपनी जान का नजराना पेश किया था, लेकिन ये फैसला क्यों हो गया कि इसको जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाए? तो उस टाइम रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि इसका मकसद ये था कि लोग मुझे शहीद कहें, तो लोगों ने शहीद कह दिया था, लोगों ने वाह वाह कर दी थी, लेकिन आखिरत में इसके लिए हिस्सा कोई नहीं है। तीसरा बंदा वो जो सखी होगा, जिसने बहुत ज़्यादा माल तकसीम किया होगा, जिसके माशरे के अंदर वाह वाह बहुत ज़्यादा हुई होगी, वो रब की बारगाह में लाया जाएगा। मालिक फरमाएगा इसको जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाए। अब पूछा जाएगा कि मालिक ये बंदा तो वो था जो 1500 बंदों की इफ्तारी कराया करता था, 1000 बंदे की सरी कराया करता था, 200 बंदे का राशन दिया करता था, लेकिन मालिक ये फैसला क्यों हो गया कि जहन्नम की तरफ धकेला जा रहा है? रब्बुल आलमीन फरमाएगा इसका मकसद ये था कि लोगों के सामने मेरी वाह वाह हो जाए, तो वाह वाह वहाँ हो चुकी है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाह रहा हूँ, यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, यही मेरा पैगाम है। हम जब भी किसी की खिदमत करें तो ये लालच ना हो कि लोग ये कल मेरे काम आ जाएंगे, मैं इनको दे रहा हूँ तो ये मेरे काम आ जाएंगे। बस हमने अजर रब्बुल आलमीन से मांगना है और रब्बुल आलमीन ने अजर अता फरमाना है। तो रब्बुल आलमीन जब अजर अता फरमाएगा तो फिर हम उसको समेट नहीं सकते, इतना रब्बुल आलमीन अजर अता फरमाता है। लेकिन आप जो भी काम करें बस खुलूस से नियत के साथ, क्योंकि रब्बुल आलमीन फरमाता कि आका कौनैन ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन हमारे ये नहीं देखता कितनी बड़ी चीज़ आप दे रहे हैं, रब्बुल आलमीन हमारे दिल के इरादों को देखता है। आका कौनैन ने फरमाया इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, जैसी आपकी नीयत होगी ऐसे ही आपको अजर दिया जाएगा। अल्लाह करीम हम सब को इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बहुत मुदल्लल अंदाज में और जो आखिर में मैसेज दिया है वो बहुत कमाल का है कि जो भी काम किया जाए उसमें खुशनुदी और रज़ा सिर्फ़ और सिर्फ रब के लिए होना चाहिए और रब की होनी चाहिए, तभी वो काम वो अमल हमारे लिए बाइस बरकत भी है, बाइस रहमत भी है, बाइस सवाब भी है। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान क़ारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर और को होस्ट मोहतरमा सोनिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। कभी ऐसे हाज़री हो, कभी ऐसे हाज़री हो, दरे मुस्तफ़ा पे मेरे, कभी